اب یہ ہم نے مثال تو لکھا لا تأسوا قرآن مجید کی پڑھی نا، کہ تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ زہد کا کیا مطلب ہے، زہد کی آپ تفسیر کریں نا، زاہد ہونا یہ اس کا حکم ہے انسان کو. تو امام نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اور یہی آیت کیا پڑھی تھی کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما اصابکم یا عطاکم. عطاکم عطاکم کہ جب تمہاری جو ہے وہ دنیا کے متعلق یہ کیفیت ہو جائے کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس سے تمہیں ٹینشن نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور جو تمہیں مل جائے تو اس کے اوپر خوشی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. بچے کا اگر گاڑی اور کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. گاڑی اسے مل جائے تو بڑی خوشی ہو جاتی ہے. ابھی آپ کی جو ہے نا وہ گاڑی جو پرانی پڑی ہوئی ہے کوئی اگر کوئی دے دیں کسی کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو. کوئی گاڑی آپ کو لا بھی دے کہ بلا صاحب یہ گاڑی ہے آپ کے لیے ریموٹ والی، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی میں زاہد ہو چکا ہوں، یعنی ان گاڑیوں کی نسبت سے میں کیا ہو گیا ہوں، زاہد ہو گیا ہوں. یعنی ابھی میری کیفیت ایسی رہی ہے کہ گاڑی مجھ سے لے لیں چابی والی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ دے دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. یعنی اصلاً دل کے اندر کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوگی. تو جب دنیا کے متعلق انسان کا شعور بلند ہوتا ہے تو اس کی پھر یہی حالت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس پسند کی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہے کہ ناکام عاشق بن گیا یہ. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اسے ٹینشن نہیں ہوگی، دنیا ہے نا، دنیا داری ختم ہوگی. ٹھیک ہے. پیسہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، اچھی جگہ نہیں ملی، یا آپ کیا کہیں ڈونگے میں کہ بلا صاحب نے بوٹی کیا ہے قبضے میں کر لی نا، ڈبل بوٹی کیا نہیں ملی، بریانی وغیرہ تھی تو بوٹی ختم ہوگی، اس کی باری نہیں ہے. تو اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹینشن ہوگی، یعنی اس طرح کے حالات ہو جائیں. تو چوتھے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ زہد کی کیفیت ہے. تو یہ ظاہری بات ہے جب بہت انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے تب جا کے یہ کیفیت کیا ہے پیدا ہوتی ہے، وگرنہ تو انسان وہی بچوں کی طرح رہتا ہے پوری زندگی. تو یہ لا تأسوا علی ما فاتکم